عاشقوں کو سکون کس طرح سے ملے، جان کعبے میں ہے، دل مدینے میں ہے۔ کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور انسان کی توجہ کو توبہ کی طرف مبذول کیا گیا کہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، اور توبہ ہی انسان کی معافی کی صورت ہے۔ کسی نے سوال کیا حضرت صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں کیا فرق ہے؟ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، صغیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اللہ والے نے فرمایا یہ مت دیکھو کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ دیکھو کہ جس رب کی نافرمانی کر رہے وہ رب کتنا بڑا ہے۔ اگر نافرمانی ہو جائے تو پھر رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی دور ہونے کی دو صورتیں ہیں، اللہ کے عذاب کے نزول میں دو چیزیں رکاوٹ ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، اس کے باوجود اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت عذاب نازل نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے، جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس وقت اللہ کا عذاب آ جاتا، مکہ والوں پر اس وقت اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا، لیکن پھر بھی نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ نے دوسری صورت بیان فرمائی ہے جو اللہ کے عذاب کے نزول میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کا ہونا اللہ رب العزت کے عذاب کے نزول میں رکاوٹ، دوسرا فرمایا استغفار کا کرنا یہ اللہ کے عذاب کے نزول میں رکاوٹ ہے۔ توبہ و استغفار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا، فرمایا اللہ کے عذاب کے نزول میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ مکہ مکرمہ میں موجود نہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں اس وقت کچھ مسلمان تھے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے، ان کی توبہ اور استغفار جو ہے وہ اللہ کے عذاب کے نزول میں رکاوٹ ہے۔ تو اس لیے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے صرف انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ رب العزت کا غصہ دور ہو جاتا ہے، اللہ اپنے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں، اللہ کے عذاب کا نزول نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ استغفار کرنا۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو وقت کا عابد بنا دیتے ہیں، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے، اور پھر توبہ استغفار پر اللہ رب العزت اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں گناہوں سے بچنے پر 5 انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے بچ جائے گا، اب اس گناہ کا تعلق چاہے انسان کے حقوق سے ہو، چاہے اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو۔ یہ گناہ ایک آدمی گناہ گار یہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، نماز نہ پڑھنے والا، رمضان کے روزے نہ رکھنے والا، جس طرح اللہ کی عبادات میں کوتاہی کرنے والا، اللہ کے حقوق میں لاپرواہی کرنے والا گناہ گار ہے، اسی طرح بندوں کے حق نہ ادا کرنے والا بھی گناہ گار ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن کسی کی چغلی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، ادھر سے عبادات ہو رہی ہے، ادھر سے گناہ کر رہی ہے، حقوق اللہ میں بے پرواہی کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 5 انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو بندہ گناہ سے بچے گا اللہ رب العزت اس کو 5 طریقے سے انعام عطا فرمائے۔ سب سے پہلا انعام اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ فرمایا جو انسان گناہوں سے بچ جائے گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے گا، اللہ رب العزت اس کے سارے معاملات کو آسان فرما دیں گے۔ آج انسان کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے، کسی MLA کے دروازے پہ جاتا ہے، MBA کا دروازہ ڈھونڈتا ہے، صاحب اقتدار کے پاس جاتا ہے، کرسی والے کے پاس جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے، کسی معاملے میں پھنس جاؤ، کسی ناحق کیس کے اندر پھنس جاؤ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گناہوں سے بچ جانا، اللہ تمہیں مشکل سے مشکل راستوں سے نکال دیں گے۔ رب کی بات پہ یقین، دنیا والوں کی بات پہ یقین نہ کرنا، اللہ کی بات پہ یقین کرنا۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ دوسرا اللہ رب العزت نے انعام کا اعلان فرمایا جو شخص اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت اس کو ہر تنگی سے نکال لیں گے، ہر پریشانی سے اللہ رب العزت اس کو نکال لیں گے۔ اگر کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو اس طرح تنگی سے نکالیں گے کس طرح آٹے سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، پہلے یہ انعام کا ہر معاملے کو آسان فرما دیں گے، دوسرا فرمایا اللہ ہر پریشانی سے نکال دیں گے۔ یہ ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ اس ذات پر آزمائش نہ، امتحان کے اندر انسان مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنی آزمائش کو ڈالیں گے۔ کبھی انسان پر اللہ رب العزت خوف مبتلا فرما دیں گے، انسان خوف کے اندر مبتلا ہوگا، دشمنوں کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بھی مستقل اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ فرمایا من الجوع، کبھی مالوں کی قلت ہو جائے گی، رزق کی کمی ہو جائے گی، انسان تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا انسان کے پاس
فرمایا روزی پوری نہیں ہوگی، فصل اچھے طریقے سے نہیں ہوگی، باغات میں پھل نہیں آئے گا، آئے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوگا۔ والانفسی، کوئی عزیز چلا جائے گا جس سے محبت تھی، اولاد چلی جائے گی، بھائی چلا جائے گا، اللہ جان کے ذریعے سے آزمائے گا، والثمرات، پھلوں کے ذریعے سے۔ لیکن جو انسان گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ رب العزت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر تنگی سے نکالے۔ تیسرا انعام فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ انسان کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ساری دنیا رزق کی وجہ سے پریشان، ہر دوسرا آدمی کاروبار ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ تمہارے روزی کا انتظام فرما دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 56 کروڑ روپیہ ان کے پاس تھا، ان کا جو بیلنس تھا 56 کروڑ روپیہ ان کے پاس تھا۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ تقویٰ، گناہوں سے بچنا تھا۔ تقویٰ اس قدر تھا کہ ایک شخص نے حضرت سے قرض لے لیا۔ آپ جمعہ کے دن آ رہے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، گلی میں سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اچانک جس رخ سے آ رہے ہیں آپ نے دوسرا رخ تبدیل کر دیا۔ خادم نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ جو جس کی دیوار آ گئی ہے نا، گھر آ گیا ہے، میں نے رخ تبدیل کیا ہے، اس آدمی کو میں نے قرضہ دیا تھا اور یہ میرا مقروض ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے اس کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ حاصل نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے اگر کسی کو قرضہ دیا پھر اس سے نفع حاصل کیا تو یہ نفع بھی سود کے ذمن میں آئے۔ یہ نہیں چاہتا کہ یہ سایہ بھی سود نہ بن جائے، یہ کمال احتیاط تھی، ورنہ آپ تو اسی گلی میں چل رہے تھے اور یہاں بھی کسی اقتدار والے کو تحفہ دیا جاتا ہے، کوئی عزیز بن جاتا ہے، صاحب اقتدار بن جاتا ہے تو اس کو مٹھائی کا ڈبہ، اس کی دعوت کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کے عہدے کی وجہ سے اس کا اکرام کیا، اس کا احترام کیا اور اس کو کچھ ہدیہ میں چیزیں دی کسی عہدہ کی وجہ سے، فرمایا یہ بھی رشوت کے ذمن میں آئے۔ کوئی عزیز اگر زندگی میں پہلے لین دین نہیں تھا، عہدے پہ آ گیا، تھانے کچہری میں لگ گیا، اب اس کو جو ہدیہ دے رہا ہے فرمایا یہ بھی رشوت کے ذمن میں آئے گا۔ پہلے کیوں نہیں دیا؟ عہدے کی وجہ سے دے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے میرا قرضہ لینا ہے، اس لیے میں اس کے دیوار کے سائے سے بھی نفع حاصل نہیں کرنا۔ اور حضرت جی کا کپڑے کا کاروبار تھا، بڑا وسیع پیمانے پہ کاروبار تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے کوفہ کے حاتم تائی اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے، جب عید آتی تھی تو کوفہ کے جتنے بھی فقراء مساکین تھے ان کے کپڑے بنوا کر ان کے گھروں تک پہنچا دیتے اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ کمال احتیاط یہ دیکھو کہ ایک مرتبہ کپڑا بنایا اور خادم کو کہا کہ اس کو بیچ دو فوراً۔ حضرت جی نے حکم دے دیا بھائی اس کو بیچ دو۔ اس نے جب مارکیٹ میں دیکھا کہ اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، مانگ بڑھ رہی ہے، تو خادم نے ایک ہفتے کے لیے اس کپڑے کو روک لیا کہ مہنگا ہو جائے گا، اس کو بیچ دیں گے۔ اب ایک ہفتے کے بعد بیچا تو اس کی دوگنی قیمت لے کر حضرت امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور دل میں یہ خیال تھا کہ دوگنی قیمت کی وجہ سے حضرت جی مجھے شاباش دیں گے، مجھے انعام دیں گے، میری تعریف کریں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے تمہیں فلاں وقت نہیں کہا تھا کس کو بیچ دو،
مانگ بڑھ رہی تھی، قیمت بڑھ رہی تھی، اس لیے میں نے ایک ہفتے تک انتظار کیا۔ امام اعظم اپنے پر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جو اس وقت کی قیمت تھی اس کے بعد اتنی قیمت میں اضافہ ہوا وہ سب صدقہ خیرات کرتا۔ اتنی احتیاط، اتنا تقویٰ تھا، پھر اللہ رزق کیوں نہ دیتا؟ فرمایا انسان گناہوں سے بچ جائے۔ آج ہر آدمی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ میری روزی کی قلت کے اسباب کیا ہیں، روزی کیوں کم ہو گئی؟ علماء نے اور بھی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ انسان اگر والدین کی نافرمانی کرے گا تو روزی کی قلت ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھے گا تو روزی کی قلت، گناہ گار بن جائے گا، گناہ کرے گا تو فرمایا اس کی وجہ سے بھی روزی میں قلت ہو جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، اور اللہ نے اتنا دیا کہ جاتے ہوئے بھی 56 کروڑ چھوڑ کر گئے۔ تو اللہ فرما رہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، گناہوں سے جو بچے گا اللہ وہاں سے اس کا انتظام کرے گا، اس کے وہم و گمان بھی نہیں۔ چوتھا انعام فرمایا جو گناہوں سے بچے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اگر بالفرض کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو بھی گئے اللہ اس بڑے گناہوں کے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا ایک مستقل نیکی ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو یہ گناہ گار ہے، نماز پڑھنے والا یہ گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ اور جو انسان گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بلکہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس وضو کی وجہ سے جب چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو چہرے کے گناہ جتنے بھی ہیں، چہرے میں کان بھی داخل، آنکھ بھی داخل، ناک بھی داخل، منہ بھی داخل، زبان بھی داخل، فرمایا یہ جتنے بھی گناہ چہرے کے اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ایک انعام یہ بھی عطا فرمائیں گے کہ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ پانچواں اور آخری انعام فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ تو ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت گناہ سے بچنے والے کو آخرت میں بھی اجر عطا فرمائیں گے، اور اجر بھی ایسا کہ اجر عظیم اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔